تو بات یاد کر رہا تھا کہ نماز با جماعت کتاب و سنت میں اس کی کیا اہمیت آئی ہے۔ ایک نقطہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ دین میں اس کے لیے حکم کیا آیا ہے۔ بے شمار احادیث ہیں ہمارے پاس، کتاب و سنت میں کتنے واقعات ہیں۔ ایک دو واقعات سنا کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور ان کا نام سیرت کی کتابوں میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے۔ کون ہے یہ؟ نابینا ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، آ کے حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اجازت ملتی ہے؟ فرماتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نابینا ہوں، یہ نظر نہیں آتا۔ مشہور حدیث ہے، مشہور واقعہ، تذکیر کے لیے سن لیجیے تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بوڑھا ضعیف ہوں، میری ہڈیاں گھل چکی ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں گھر پہ اکیلا ہوں، مسجد میں لانے والا میرا کوئی، اور چوتھی بات یہ ہے کہ مدینے کے گلی کوچوں میں زہریلے کیڑے مکوڑے عام ہیں۔ 4 عذر دیے، چاروں شرعی عذر، نابینا ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، اکیلے ہیں، اور مدینے کے گلی کوچوں میں زہریلے کیڑے مکوڑے عام ہیں۔ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ کے اس دین پہ گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ حل تسمع النداء، عبداللہ سنو، کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ قالوا نعم، عرض کرتے ہیں جی آتی ہے۔ کیا فرمایا؟ فاجب، تو عبداللہ سنو، میں جانتا ہوں کہ تم نابینا ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ تم بوڑھے ضعیف ہو چکے ہو، تمہاری ہڈیاں گل چکی ہیں، میں اس بات سے بھی غافل نہیں کہ تم اکیلے ہو، تنہا ہو، اور یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ مدینے کے گلی کوچوں میں زہریلے کیڑے مکوڑے عام ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس دین میں تیرے لیے گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں پاتا۔ اللہ اکبر، غور کیجیے ذرا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی امت پر اتنے سخت تھے؟ ایسی بات نہیں۔ میرے نبی جانتے تھے کہ نماز با جماعت میں اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے، نہیں چاہتے تھے کہ میرا پیارا صحابی اس اجر سے محروم رہ جائے، اس اجر سے محروم رہ جائے۔ غور کیجیے ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے تھے، کتنی محبت کہ اللہ نے ان کو قرآن میں رحیم کا نام دے دیا، یعنی یہ صفت اللہ کی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے امتیوں پر رحیم ہے، اتنی محبت۔ لیکن یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اذان کی آواز سن کے مسجد کی طرف نہیں آتے، فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم کھا رہے ہیں، اور اگر آپ قسم نہ بھی کھائیں آپ کی بات میں کوئی شک و شبہ ہے؟ کوئی شک، قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ بات میں وزن پیدا ہو جائے، بات امت کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ بات معمولی نہیں، بڑی ضروری، بڑی اہم طلب ہے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا ہے کہ لوگوں سے کہوں لکڑیاں جمع کریں، اور اس کے بعد ایک شخص اذان دے، اور پھر میں دیکھوں کہ اذان کی آواز سن کے کون کون لوگ ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے، پھر میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لوں اور ان کے گھروں کو ان لکڑیوں سے جلا دوں ان کے ساتھ ہی۔ اور آپ نے اس بات پہ قسم کھائی تھی، لیکن آپ اپنے اس ارادے سے باز رہے، کیوں؟ فرمایا کہ ان گھروں میں معصوم بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ اتنا کریم نبی اگر اپنے امتیوں کو جلانے کی بات کرے تو بات بھائیوں معمولی نہیں ہے، بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو منافقین ہیں ویسے تو ان پر ساری نمازیں بڑی بھاری ہیں، لیکن نماز فجر اور عشاء ان پر بہت زیادہ بھاری ہے۔ اسقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر والعشاء، اور اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ ان نمازوں میں اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے
اور ان کی ٹانگیں ان کا ساتھ نہ دے، فرمایا یہ پیٹ کے بل گھستے ہوئے مسجد تک آ جائیں، ان کو چھوڑیں نا۔ اندازہ لگائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقت کی کیا نشانی بتا رہے ہیں؟ جو لوگ فجر اور عشاء میں نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو جب بات پتہ لگ جائے تو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ منافقین کون ہیں؟ چلیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یہ منافقین وہ ہیں کہ جو جہنم میں کس درجے میں ہوں گے؟ کفار اوپر ہوں گے، مشرکین اوپر ہوں گے، یہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن سب سے نیچے درجے میں ہیں۔ کیوں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ وہ ہیں جو اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی، لیکن بے وقوف ہیں، در حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے یہ؟ اگر میرے بھائیو ہم میں سے کسی کے اندر یہ کمی ہے، خدا را اگر کوئی شرعی عذر نہیں تو اس کو پورا کریں، یہ کمی نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر، بہت بڑا خسارہ ہے یہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔